پیش خدمت ہے فاروق سید کی تحریر چاچا نہرو بچوں کے مسیحا۔ آج ہم یاد کرتے ہیں ایک عظیم رہنما، مفکر اور وہ انسان جس نے بچوں کی مسکراہٹ میں قوم کا مستقبل دیکھا، پنڈت جواہر لال نہرو۔ ان کی پیدائش 14 نومبر 1889 1889 کو الہ آباد اتر پردیش میں ہوئی۔ یہی دن آج یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ نہرو بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بچے انہیں پیار سے چاچا نہرو کہتے تھے اور وہ واقعی بچوں کے دل کے قریب تھے۔ نہرو کے والد موتی لال نہرو ایک معروف وکیل اور کانگریس کے رہنما تھے۔ والدہ سوروپ رانی نہرو نرم دل اور علم دوست خاتون تھیں۔ بچپن میں جواہر لال نہرو نے گھر پر نجی اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور ہندی، انگریزی، سنسکرت سمیت کئی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ وہ فطرت کے دل دادا تھے، اکثر درختوں، پھولوں اور پرندوں کے درمیان وقت گزارتے اور بچپن ہی سے ان میں غور و فکر اور انسان دوستی کے آثار نمایاں تھے۔ سن 1905 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ روانہ ہوئے۔ پہلے انہوں نے ہیرو اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر ٹرینٹی کالج کیمبرج سے گریجویشن کیا۔ بعد ازاں لندن کے انر ٹیمپل سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1912 میں وہ وطن واپس آئے اور الہ آباد میں وکالت شروع کی، مگر جلد ہی قوم کی خدمت اور آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ نہرو نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کی۔ وہ کئی مرتبہ جیل گئے، لیکن ان کے حوصلے میں کبھی کمی نہ آئی۔ ان کی زندگی کا مقصد آزادی، علم اور انسانیت کا وقار تھا۔ سن 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ اپنی تاریخی تقریر ٹرسٹ وتھ ڈیسٹینی میں انہوں نے کہا، جب ساری دنیا سو رہی تھی، بھارت جاگ اٹھا، آزادی کی صبح میں ایک نیا ستارہ چمک اٹھا۔ یہ الفاظ آج بھی آزادی کے سفر کی علامت ہیں۔ نہرو کی زندگی کے سب سے خاموش مگر سب سے روشن ایام ان کے قید کے دن تھے۔ انہی دنوں میں انہوں نے اپنی قلم سے ایسے خیالات رقم کیے جو آج بھی روشنی بنے ہوئے ہیں۔ سن 1930 سے 1933 کے دوران انہوں نے اپنی بیٹی اندرا گاندھی کے نام تقریباً 196 خطوط لکھے، جن میں دنیا کی تاریخ، فلسفہ، سائنس اور اخلاقیات کے سبق کہانیوں کے انداز میں بیان کیے۔ یہ خطوط بعد میں کتاب کی شکل میں شائع ہوئے، جس کا نام تھا گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری۔ یہ کتاب دراصل ایک باپ کا اپنی بیٹی سے مکالمہ ہے، پیار، فکر اور علم کا ایسا امتزاج جس کی مثال کم ملتی ہے۔ کچھ برس بعد سن 1942 سے 1944 کے دوران وہ احمد نگر قلعہ جیل میں قید رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی شاہکار تصنیف دی ڈسکوری آف انڈیا لکھی۔ یہ کتاب کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے نام ایک فکری پیغام تھی۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کے قدیم تہذیب، فلسفے، مذاہب، ادب، سیاست اور مستقبل کا نقشہ پیش کیا۔ یہ وہ تحریر تھی جس میں نہرو نے اپنے وطن سے محبت، فخر اور امید کے رنگ بھرے اور ہندوستان کی روح کو لفظوں میں ڈھالا۔ یوں نہرو کی یہ دونوں کتابیں ایک بیٹی کے لیے سبق تھیں اور دوسری قوم کے لیے منشور۔ نہرو نے سن 1916 میں کملا نہرو سے شادی کی، جو ایک نیڈر محب وطن خاتون تھیں۔ ان کی اکلوتی بیٹی اندرا گاندھی سن 1917 میں پیدا ہوئیں، جو بعد میں خود بھارت کی وزیر اعظم بنی۔ 1936 میں کملا نہرو کا انتقال ہوا، جو نہرو کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا۔ انہوں نے اپنے غم کو قوم کی خدمت میں بدل دیا اور اپنی تحریروں میں زندگی کا مفہوم مزید گہرا کیا۔ 27 مئی 1964 کو جواہر لال نہرو نئی دہلی میں وفات پا گئے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کی راکھ گنگا کے پانی میں بہا دی جائے تاکہ وہ ہمیشہ اپنی دھرتی کا حصہ بنے رہیں۔ آج بھارت میں نہرو پلانیٹوریم، جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور بے شمار تعلیمی ادارے ان کی یاد میں قائم ہیں۔ ان کا خواب ایک ایسا بھارت تھا جو علم، امن اور انسانیت پر قائم ہو۔ چاچا نہرو نے بچوں کو ہمیشہ کہا، چلڈرن آف ٹوڈے ول میک دا انڈیا آف ٹمورو۔ یہی پیغام آج بھی زندہ ہے۔ 14 نومبر کو جب ہم یوم اطفال مناتے ہیں تو یہ صرف جشن نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہی محبت، تعلیم اور آزادی کا خواب دیں جو نہرو نے دیکھا تھا۔
آپ سن رہے تھے فاروق سید کی تحریر چاچا نہرو، بچوں کے مسیحا، فرحانہ فیروز کی آواز میں۔